بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک بار درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من الحسین. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کے چاہنے والوں اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی عزا منانے والوں کے لیے آج کی شب انتہائی خوشی کی شب ہے، کیونکہ وہ افراد کہ جو گریہ کرتے رہتے ہیں، کہ جو رونے کے اعتبار سے مشہور ہیں، آج ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری جا رہی ہیں. وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں. حسین آج زمانے میں آنے والے ہیں. تو جو رونے والے ہیں آج مسکرا رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ایک ٹکڑا اس دنیا میں آ رہا ہے. انوار پنجتن کا ایک نور اس دنیا کے اندر وارد ہو رہا ہے. اور یہ نور کوئی معمولی نور نہیں ہے. بڑی مختصر سی گفتگو ہوگی اور کچھ اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس ہستی کی ولادت ہے کہ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جو امام حسین کی ولادت سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے. کامل الزیارات کی روایت ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ دو نام ایسے تھے تاریخ کے اندر جو رکھے گئے اس سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے تھے. ایک جناب زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ، تاریخ جا کر پڑھیں گے تو حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی آپ کو تاریخ میں ملے گا. ایک حضرت یحییٰ کا نام اور دوسرا حسین ابن علی کا نام. تاریخ میں اس سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا. یہ دو نام ایسے تھے جو تاریخ میں پہلی مرتبہ رکھے گئے. دنیا میں میرے مولا تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی جو غذا بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ رسول خدا کا انگوٹھا چوستے ہیں، 3 دن تک غذا کی ضرورت نہیں پڑتی. اب ظاہر سی بات ہے، جب رسول کا انگوٹھا چوس کر انسان کے جسم میں خون کی روانی چل رہی ہو تو اگر کسی مقام پر رسول یہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول خدا نے تو مقام مقام پر، جگہ جگہ پر میرے مولا کے فضائل کو بیان کیا. فضیلت حسین ابن علی کو مختلف انداز میں بیان کیا، ہر موقع پر بیان کیا. منبر پر بیٹھے ہیں، رسول خدا منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ اتنے میں ایک ننھا شہزادہ داخل ہوتا ہے اور ننھا شہزادہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے ابا کے دامن میں پاؤں الجھتا ہے اور وہ بچہ ایسا ہے کہ گرنے والا ہے. رسول منبر کو چھوڑتے ہیں، جاتے ہیں، اس جا کر بچے کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اسے سنبھال لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسول کا تو کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے.
قرآن مجید کہتا ہے کہ جب کہتے ہیں تو وحی پروردگار کی زبان کہتے ہیں، اور اگر رسول خدا منبر پر بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ رسول کا کہا ہوا ہر جملہ حدیث ہے۔ اب مجھے ایمانداری کی بات بتائیے کہ حدیث کو اس وقت روکا جا سکتا ہے کہ جب اس سے کوئی بہترین یا اوپر کی چیز آ جائے۔ حدیث سے اوپر کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے قرآن حدیث سے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول حدیث روک کر کسی چیز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ناطق قرآن حسین ابن علی ہو سکتا ہے۔ محمد آل محمد صلی تو رسول اللہ کا عمل بتا رہا ہے کہ حسین ابن علی حدیث سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی ناطق قرآن ہے۔ مقام مقام پر میرے مولا کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، ابن ابی کعب رسول خدا کی خدمت میں آیا، رسول خدا کی خدمت میں آیا، آ کر رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں جنت کے شہزادے تشریف لانے لگے۔ اب جنت کے شہزادے جیسے ہی داخل ہوئے، رسول خدا امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے آسمان و زمین کی زینت خوش آمدید، یعنی ویلکم کیا جا رہا ہے، ویلکم آسمان و زمین کی زینت، تمہارا یہاں پر استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابن ابی کعب رسول اللہ کو دیکھنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان کی زینت ہے؟ رسول خدا کہنے لگے، قسم خدا کی، عرش پر حسین کا نام زیادہ معروف ہے، اور وہاں پر عرش پر جملے لکھے ہیں، اور عرش کی دیواروں کے اوپر تحریر ہے اور دیواروں کے اوپر آویزہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ کیا جملہ لکھا ہے؟ کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ جو روشنی لینا چاہتا ہے وہ بھی حسین کے در پر آ جائے، اور جو سوار ہو کر نجات پانا چاہتا ہے وہ حسین کی کشتی کے اندر سوار ہو جائے۔ تو یہ حسین ابن علی کا مقام بتا رہے ہیں رسول خدا۔ جب ابن ابی کعب نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ حیرانی سے رسول کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ کہنے لگے، اے لوگو حسین کو پہچانو، اے لوگو حسین کے مقام کو سمجھو، حسین کی فضیلت کو سمجھو، خدا نے فضیلت دی ہے، تم بھی اقرار کرو۔ دیکھیں، ہمارے اقرار کرنے یا نہ کرنے سے فضیلت اہل بیت کم نہیں ہونے والی۔ سوال یہ ہے کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ معصوم کی روایت کے جملوں میں، مولا حسین کی روایت کے جملوں میں ہے کہ جب کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا اپنی فضیلت بتائیں، تو امام نے کہا تھا کہ دیکھو تم ہمارے فضائل کے متحمل نہیں ہو سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں تک بات ہوئی کہ مولا کسی کو تو بتا دیں۔ مولا نے کہا جو تمہارا سب سے زیادہ مضبوط ترین انسانوں سے بھیج دینا، اگر وہ برداشت کر گیا تو باقیوں کو بتا دوں گا۔ روایت کے جملے معجزات آل محمد کی روایت ہے، اگر وہ برداشت کر گیا تو باقیوں کو بتا دوں گا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ شخص آیا، امام نے کچھ فضیلتیں بتائیں، امام کی فضیلتوں کو سن کر اس کے ہوش و حواس بگڑ گئے، برداشت نہیں کر پایا اور دیوانہ وار گھومنے لگا۔ امام نے کہا یاد رکھو تم فضائل اہل بیت کے متحمل نہیں ہو سکتے، جتنا سمجھ میں آئے اتنا سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرو، ساری کی ساری فضیلتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور واقعاً حقیقت یہی ہے، آج کسی کو کوئی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تم سمجھ سکتے ہو اتنا تم لے لو، باقی یہ سمجھ لو کہ تمہاری اوقات سے باہر ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو سمجھ سکو۔ اب رسول خدا ابن ابی کعب کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس حسین کو پہچانو، خدا نے فضیلت دی ہے، تم بھی اس فضیلت کو سمجھو، اقرار کرو اس کا۔ پھر فرماتے حاضل حسین جدہ فی الجنہ، یہ حسین وہ ہے کہ جس کا جد جنت کے اندر ہے، جدتہ فی الجنہ۔ اب یہ جد اور جدہ ہیں کون؟ جد ابو طالب ہیں، جدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جدہ فی الجنہ، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، رسول خدا حدیث کے اندر بتا رہے ہیں کہ کون کون جنت کے اندر ہے، یہ حدیث رسول اکرم ہے۔ جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، پھر فرماتے ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، باپ بھی جنت کے اندر ہے، ماں بھی جنت کے اندر ہے۔
میں ایک جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں، فقط جنت کے اندر نہیں ہے، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ ماں جنت کی سردار ہے، اور پھر فرماتے ہیں اخوہ فی الجنہ، بھائی بھی جنت کے اندر ہے، بھائی جنت کے اندر نہیں، جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں اخوہ فی الجنہ، پھر فرماتے ہیں محبہم فی الجنہ، اس حسین سے محبت کرنے والا بھی جنت کے اندر ہے، وَمُحِبُّ مُحِبِّيهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور اس محب سے محبت کرنے والا بھی جنت کے اندر ہے۔ پیغام کیا ہے؟ صرف حسین سے محبت نہیں، بلکہ حسین کے چاہنے والے سے بھی محبت کرنی ہے۔ جنت جانے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، وہ شاعر کہتا ہے نا، ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے۔ واقعاً اگر فضیلت اہل بیت اطہار سمجھ میں آ جائے، مقام حسین ابن علی سمجھ میں آ جائے، تو یہ وہ مقام ہے کہ فرشتے ملائک فخر کرتے ہیں حسین ابن علی کی چوکھٹ پر آنے کو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جبرائیل نے خادم بننے کی درخواست کی۔ ایک تو حدیث قصہ کے اندر آپ پوری نیریشن سنتے ہیں کہ جبرائیل نے چادر کی برکتوں کو دیکھا، سوال کیا ہے پروردگار یہ برکتیں کہاں سے، یہ نور کہاں سے پھوٹ رہا ہے، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ایک اور مقام ہے، روایتوں کے اندر جملہ ملتا ہے کہ دو فرشتوں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر مفاخرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ فرشتے بھی دیکھ لیجئے، کتنے فرشتے تو ایسے ہیں کہ حسین اس دنیا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ ابھی تو دنیا میں قدم رکھا ہے، ابھی تو خبر ملی ہے فرشتوں کو۔ یہ کون فرشتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ تاریخ کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب نوح تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو بہت سارے لوگ تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک جملے ملے کہ جناب نوح جب زخمی ہو جایا کرتے تھے اور پیر زخمی ہو جاتے تھے، خدا کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے، اے پروردگار پاؤں زخمی ہو گئے۔ پروردگار فرشتوں کو بھیجتا تھا اور کہتا تھا اے فرشتوں جاؤ، اپنے پروں کی ہوا نبی خدا کے قدموں کے اوپر ڈال دو۔ جب تم یہ ہوا نبی خدا کے قدموں پہ ڈالو گے، نبی خدا کو شفا مل جائے گی۔ تو اگر کوئی نبی بیمار ہوتا ہے تو پروردگار عالم اسے شفا کے لیے ملائک کے حوالے کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی نبی زخمی ہو رہا ہے، پیر میں چوٹ لگ رہی ہے، پروردگار عالم شفا کے لیے ملائک کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ اپنے پروں کی ہوا ڈال دو۔ دیکھیں بڑا کوئنسیڈنس ہے، اتفاق ہے، اپنے پروں کی ہوا کے ذریعے سے شفا دے دو۔ اب سوال یہ کہ اگر یہ پر ہی کٹ جائیں، اگر یہ پر ہی کٹ جائیں تو پھر ان پروں کو ریکور کرنے والا کون ہے؟ ان پروں کو دوبارہ ریسٹور کرنے والا کون ہے؟ یعنی نبی بیمار ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے ملک کو جاؤ پروں کی ہوا ڈال دو، اور اگر ملک بیمار ہو جائے اور ملک کی بیماری بھی کیا ہو کہ وہ پر کے جس سے دوسروں کو شفا مل رہی ہے وہ پر ہی کاٹ دیے جائیں، تو اسے کہا جاتا ہے جاؤ حسین دنیا میں آ گیا ہے، جھولے سے مس ہو جاؤ، شفا مل جائے گی۔ اور تاریخ کی کچھ باتیں بڑی صراحت کے ساتھ اس لیے بھی موجود ہیں کہ پروردگار عالم نے کچھ عمل کو خاص رکھا کہ آج حسین کے جھولے سے شفا مل رہی ہے، کل اگر علی اصغر کے جھولے سے شفا ملے تو پریشان مت ہونا، اعتراض مت کرنا۔ پروردگار اس حسین کے صدقے میں جب دنیا میں حسین آ رہے ہیں تو فطرس کو شفا مل رہی ہے۔ اور فضیلت کا اعتبار یہ کہ ہر فرشتہ حسین کی چوکھٹ پر آنے کا سوال ہی ہے۔ جبرائیل اور اسرافیل کے درمیان مفاخرت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ اب دونوں فخر کیا کریں؟ جبرائیل کہتے ہیں میں وہی پہنچاتا ہوں، امت کی ہلاکت میرے ذریعے ہوتی ہے۔ اسرافیل کہتے ہیں کہ بھائی عاملین عرش کا سردار میں ہوں، جتنے عمل کرنے والے ان کا سردار میں ہوں، شور مجھے پھونکنا ہے، مقرب ترین فرشتہ ہوں،
اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر دلیلیں پیش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے ایک خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہاں پر سوال کرتے ہیں. جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا گیا دونوں خاموش ہو جاؤ, میں نے وہ ہستیاں پیدا کی ہیں جو تم سے بھی افضل ہیں, میں نے وہ ہستیاں پیدا کی ہیں جو تم سے بھی افضل ہیں. تو کہنے لگے اے پروردگار, کیا ہم جیسے مقرب فرشتوں سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا. حجاب کو ہٹایا, جیسے ہی حجاب ہٹے جبرائیل نے دیکھا کہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, علی کا نام لکھا ہے, فاطمہ کا نام لکھا ہے, اور حسن حسین خیر خلق اللہ کہ پروردگار عالم کی سب سے بہترین مخلوق یہ ہیں. جبرائیل اور میکائیل نے جب یہ دیکھا, اسرافیل نے جب دیکھا, تو ایک مرتبہ کہا پروردگار ہمیں بھی یہ سعادت بخش دے کہ ان کے در کے فقیر بن جائیں, ہمیں بھی یہ سعادت بخش دے کہ ان کے در کے نوکر بن جائیں. تو کبھی آپ حدیث قصہ کے اندر یہ نیریشن سنیں گے, کبھی کسی مقام پر دوسری روایتوں کے اندر یہ جملے آپ کو نظر آئیں گے. تو یاد رکھیے کہ وہ فرشتے کہ جن کا مقام اتنا بلند ہے, حسین ابن علی کے در کے نوکر ہیں. کوئی درزی بن کر آتا ہے, کوئی کسی اور کام کے لیے اس گھر کے اوپر آنے کی تمنا کرتا ہے, تو یہ گھر اتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم نے اس گھر کو اتنا فضیلت والا بنایا. آپ کے اور منقبت خانوں کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا, وقت کے اعتبار سے چلتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا. فقط اگر حسین کی تعریف کرنی ہے تو ایک شعر شاعر کا بڑا خوبصورت سا ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا, اور علی کا خون لعاب رسول شیر بطول, علی کا خون لعاب رسول شیر بطول, ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا, ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. گزارش کروں گا اپنے ایک ننھے ساتھی برادر علی اصغر قایانی سے کہ وہاں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, جان مانگو میں دل نہیں دوں گا, جان مانگو میں دل نہیں دوں گا, دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, جس کی خاطر یہ کائنات بنی, جس کی خاطر یہ کائنات بنی, ایسا نانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے, یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے, گھر پرانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. رات سے دن جو یہ نکلتا ہے, رات سے دن جو یہ نکلتا ہے, مسکرانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ولادت کی محفل ہے, تھوڑا ماحول اگلے منقبت خان کو بلانے سے پہلے آپ کی پیش کر رہا ہوں کہ وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا, وہ ہوگا عمل میں جو بیانوں میں ملے گا,
اور یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا، یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا۔ اور یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک، یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک۔ کیوں لے گئے ذرا سنیے، یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک، لذت کے لیے عرش کے کھانوں میں ملے گا۔ کیا بات ہے، یہ کہہ کے ملک لے گئے مجلس کا تبرک، لذت کے لیے عرش کے کھانوں میں ملے گا۔ اور اللہ نے قرآن کو بھیجا عربی میں، اللہ نے قرآن کو بھیجا عربی میں، بڑا خاص شعر ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا عربی میں، شبیر کا غم ساری زبانوں میں ملے گا، شبیر کا غم ساری زبانوں میں ملے گا۔ اور ایک تاریخ سے ریلیٹڈ ہے کہ حقیقت بھی ہے، بہت سارے لوگ پہلے دو اشعار سن کے کہیں گے کہ بھائی یہ تو حقیقت ہے، اور اس کے بعد ایک تاریخ کی نریشن ہے کہ حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا، حسین کے سوا مجھے یہاں کسی نے کیا دیا، کسی نے دی تسلیاں، کسی نے دل دکھا دیا، کسی نے دی تسلیاں، کسی نے دل دکھا دیا۔ اور یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے، یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے، رسول نے کہا نہیں، حسین نے کہا دیا۔ یہ سنتے سنتے ہو گئے کسی کو 7 فائدے، رسول نے کہا نہیں، حسین نے کہا دیا۔ گزارش کروں گا اپنے اگلے مدحخواں برادر زیدم زیدی سے کو آئے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حسین دی کی عبادت کرے گا کون، تیروں کی چھاؤں میں بھی عبادت کرے گا کون۔ اور یہاں سے شعر دیکھے گا کہ ہم بھی اگرچہ آج تبرے کو چھوڑ دے، پھر نسل پر یزید کی لعنت کرے، پھر نسل پر یزید کی، ہم بھی اگرچہ آج تبرے کو چھوڑ دے، پھر نسل پر یزید کی لعنت کرے گا کون۔ آپ حضرات صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک قصیدہ سماعت فرمائیں گے، ممدو کے حوالے سے نہیں، مولا علی کی شان میں ہے، دیکھے گا کہ مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، آج کیا نہیں ملتا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، حور یہاں سے ملتے ہیں، حور ملا نہیں ملتا، حور یہاں مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، حور یہاں سے ملتے ہیں، حور ملا نہیں ملتا، حور ملا نہیں ملتا۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سنیے گا کہ یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، آخری مجمع تک بطور خاص کہ یا علی وہ سنتے ہی
منہ بگاڑ لیتے ہیں، یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، ارے جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا۔ منہ بگاڑ لیتے ہیں نام سن کے حیدر کا، اور جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا، کچھ پتہ نہیں ملتا۔ صلوات پڑھنا محمد والے محمد۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا، کچھ پتہ نہیں ملتا، اور مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے، مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے، مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے، ارے اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا۔ اور یہ شعر بہت بطور خاص سماعت فرمائیے گا، یہ مجھے بہت پسند ہے، دیکھیے گا کہ شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدہ نظر آیا، شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدہ نظر آیا۔ کیوں نظر آیا؟ دیکھیے گا کہ شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدہ نظر آیا، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، تعزیہ نہیں ملتا۔ اور لاسٹ شعر دیکھیے گا، آخری بند ہے، صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ جو بھی بغض حیدر کو دل میں لے کے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کو دل میں لے کے مرتے ہیں، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا، لعنتیں تو لعنتیں تو ملتی ہیں فاتحہ نہیں ملتا، فاتحہ نہیں ملتا۔ بڑی بہترین سماعتیں ہیں، آخر تک اسی انداز کو جاری رکھیے گا کہ ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے، ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے، آئی آواز خدا عرش کی عزا لا پہلے، آئی آواز خدا عرش کی عزا لا پہلے، اور دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے، دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے، فرش مجلس نے پکارا کہ ادھر آ پہلے، فرش مجلس نے پکارا کہ ادھر آ پہلے، اور سال بھر یاد رہے اپنے پرائے چہرے، سال بھر یاد رہیں اپنے پرائے چہرے، اس لیے رکھا ہے محرم کا مہینہ پہلے، اس لیے رکھا ہے محرم کا مہینہ پہلے، اور
نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، اور قضا پہ قاسم و اصغر یوں فیصلہ دیں گے، قضا پہ قاسم و اصغر یوں فیصلہ دیں گے، مزہ بتائیں گے یہ اور وہ مسکرا دیں گے، مزہ بتائیں گے یہ اور وہ مسکرا دیں گے، اور دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم میں، دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم میں، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے، دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم میں، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے۔ گزارش کروں گا اگلے مدحفہ برادر سید انوار الحسن سے یہاں پر آئے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں، نبی کے دوش پہ آنا، نبی کے دوش پہ آنا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں، نبی کے دوش پہ آنا، نبی کے دوش پہ آنا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ نہیں کہا تھا فقط زلزلے یزید میں ہے، نہیں کہا تھا فقط زلزلے یزید میں ہے، کفر کا تخت گرانا، کفر کا تخت گرانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ درود محمد والے محمد کی ذات پہ۔ اور اس لیے بھی امیہ نے بغض رکھا تھا، اور اس لیے بھی امیہ نے بغض رکھا تھا کہ ان کا شجرہ پرانا، کہ ان کا شجرہ پرانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ درود محمد والی کی ذات پہ۔ قابل غور شعر۔ کبھی حسین سے تو رزق کی خیرات تو مانگ، کبھی حسین
سے طور عشق کی خیرات تمہارا رزق بڑھانا، تمہارا رزق بڑھانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ خدا کے عرش سے آگے حسین کی کربل، خدا کے عرش سے آگے حسین کی کربل، خدا زمین پہ بلانا، خدا زمین پہ بلانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ عجب کمال سے بولے حبیب مقتل نے، عجب کمال سے بولے حبیب مقتل میں، زمین پہ عرش بنانا، زمین پہ عرش بنانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ درود محمد والے محمد کی ذات پہ۔ شب عاشور سے توحید جگمگانے لگی، شب عاشور سے توحید جگمگانے لگی، یزیدیت کو مٹانا، یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات میں ہے سر نہا، سر نہا چھپا ہوا راز، قرآن پاک کی آیات میں ہے سر نہا، خدا کو خود میں بسانا، خدا کو خود میں بسانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا حسین جانتے ہیں۔ نماز عشق حسینی ادا کبھی کی ہے، نماز عشق حسینی ادا کبھی کی ہے، خدا پہ جان لٹانا، خدا پہ جان لٹانا حسین جانتے ہیں، سینہ پہ دیپ جلانا
حسین جانتے ہیں. مکتب پیش خدمت. در حسین پہ منتظر کرو سجدہ, در حسین پہ منتظر کرو سجدہ, مقدروں کو جگانا, مقدروں کو جگانا, حسین جانتے ہیں سینہ پہ دیپ جلانا, حسین جانتے ہیں نبی کے دوش پہ آنا, نبی کے دوش پہ آنا, حسین جانتے ہیں سینہ پہ دیپ جلانا, حسین جانتے ہیں. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو یہ فاصلے ہی غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں, یہ فاصلے ہی غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. اور اب مہمان منصور کو بلانے میں کوئی تاخیر نہیں کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک ماحول بن جائے. امام حسین کی زبانی کچھ اشعار, شاعر نے امام حسین کی زبانی کچھ اشعار لکھے, اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد ماحول بن جائے گا کہ جس کے بعد میں مہمان منصور کو دعوت دے دوں گا کہ منا کو چھوڑ کر رن میں قیام ہم نے کیا. امام نے حج چھوڑ دیا, احرام تبدیل کر کے نکل گئے. منا کو چھوڑ کر رن میں قیام ہم نے کیا, جو کام حج سے بڑا تھا وہ کام ہم نے کیا, جو کام حج سے بڑا تھا وہ کام ہم نے کیا. اور یہ کربلا تھی, اسے پہلے کون جانتا تھا؟ یہ کربلا تھی, اسے پہلے کون جانتا تھا؟ لہو پلا کے اسے خاص و عام ہم نے کیا, لہو پلا کے اسے خاص و عام ہم نے کیا. اور زمین کرب و بلا حشر تک جوان رہے, زمین کرب و بلا حشر تک جوان رہے, اسی لیے اکبر کے نام ہم نے کیا, اسی لیے اسے اکبر کے نام ہم نے کیا. اور خاص توجہ طلب شعر ہے کہ ادھر تھے حر, ادھر تھے حر تو نہیں تھے سلام کے قابل, ادھر تھے حر تو نہیں تھے سلام کے قابل, معاف کر کے علیہ السلام ہم نے کیا. ادھر تھے حر تو نہیں تھے سلام کے قابل, معاف کر کے علیہ السلام ہم نے کیا. اور اگر وہ ایسا تو معروف زندگی بن جائے, اگر وہ ایسا تو معروف زندگی بن جائے. امام کہہ دے کہ اپنا غلام ہم نے کیا, امام کہہ دے کہ اپنا غلام ہم نے کیا. بغیر کسی فاصلے کی گزارش کروں گا برادر رضوان علی زیدی سے کہ ہمارے نشست پیش کریں پر محمد وآل محمد سلام. یہ کون کہتا ہے دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ اللہ سنیے گا مصر. یہ کون کہتا ہے شجاع بھائی, یہ کون کہتا ہے دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی. یہ کون کہتا ہے دنیا میں بلا تک نہیں آتی؟ آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی, آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی. وہ مولا عباس کا واقعہ نا, لکیر خط کھینچا تو مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ تم میں اگر ہمت ہے تو یہ خط عبور کرو, جس شے میں ہمت ہے وہ خط یہ عبور کرے. آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی. کیا روب ہے عباس کے کھینچے ہوئے خط میں, اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی. ہوا تک نہیں. یہی حق ہے بس جشن منانے کا. حضور میں اپنے حصے کی
آخری کا آغاز کرتا ہوں آپ سب کی اجازت سے. حضور اجازت ہے شعیب بھائی؟ قبلہ اجازت ہے پیش کرتا ہوں میں. ایک مرتبہ شابانی صلوات پڑھتے ہیں سب مل کے بآواز اپنا. پیش کرتا ہوں. تو یہ 4 مصرے جو ہیں وہ بانیان جشن اور یہاں کے تمام سامعین کی نظر پیش کرتا ہوں. صدا یہ آج بھی مولا حسین دیتا ہے. صدا یہ آج بھی مولا حسین دیتا ہے. صدا یہ آج بھی مولا حسین دیتا ہے. جسے کوئی نہیں دیتا حسین دیتا ہے. صدا یہ آج بھی مولا حسین دیتا ہے. میلاد و مجلس و ماتم کے نام پر لوگوں تمہیں بھی کرنے کو خرچہ حسین دیتا ہے. تمہیں بھی کرنے کو خرچہ حسین دیتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے بآواز میں. 4 مصرے میں اور بہرحال پیش کرتا ہوں. بڑے تحمل سے سنیے آپ میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور جشن والی صلوات پڑھیں مل کے بآواز. بند اپنی یہ رٹ کرو تو سنو. بند اپنی یہ رٹ کرو تو سنو. بند اپنی یہ رٹ کرو تو سنو. آ رہی ہے صدا حسین حسین. آ رہی ہے صدا حسین حسین. اللہ 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 کر رہے ہو تم اللہ اللہ کر رہے ہو تم. کر رہا ہے خدا حسین حسین. کر رہا ہے خدا حسین حسین. صلوات. حضور 2019 میں غالباً یہاں پہ انہی محفلوں میں شرکت ہوئی تھی. اس کے بعد ظاہر بات ہے دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی اور جس میں سب معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا سب. بہرحال ہم آج اس امام حسین کے جشن ولادت سے ایک پیغام پوری دنیا کو دیتے ہیں اپنی جانب سے. آپ کی جانب سے یہاں سے ایک پیغام پیش کرتے ہیں. پورا واقعہ قبلہ نے آپ کو سنا دیا. بس جب قبلہ تقریر کر رہے تھے وہ روایت پڑھ رہے تھے اسی وقت بس یہ ذہن میں یہ آ گیا کہ چلیں
آج اس کلام سے آغاز کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں مطلب بطور خاص، قبلہ نظر آپ کی نظر پیش کرتا ہوں مطلب بطور خاص. ایک مرتبہ ذرا بیدار سی صلوات پڑھنے مل کے بابا شفا کے نام پر. شجاع بھائی مطلب سنیے بطور خاص. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. بھائی ایسے نہیں چلے گا، آپ کو بولنا پڑے گا میرے ساتھ ساتھ، بولنا پڑے گا ساتھ ساتھ. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں کے لے جاؤ، مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. شعر سنیے. علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں. علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں. ہے طوفان اس طرف کشتی مگر اس پار رکھی ہے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. یہ شعر حضور بطور خاص قبلہ آپ کی نظر. یہ شعر. میں ایک سلطان ہوں مجھ کو، میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا. میں ایک سلطان ہوں مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا. میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. محسن شعر سنیں. جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار باقی ہے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. آئے شعر پیش کرتا ہوں. آئے بطور خاص سنیں. آصف بھائی شعر سنیے بطور خاص. یہ میسم ہے یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. شعر سنیے بطور خاص. شعر سنیے. یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں.
علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے. یا خاک در سرکار رکھی ہے. سرکار رکھی ہے، حضور رکھی ہے، رکھی جو نا، اس کا اب ملاحظہ فرمائیں. بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا. یہ پیشانی در حیدر پر کتنی بار رکھی ہے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. جناب بلال غازنوی صاحب کا کلام پیش کیا. آخری حاصل منقبت شعر بطور خاص آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے. اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. خاک در سرکار رکھی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. آپ آگے آ جائیں، سامنے آ جائیں سامنے. اچھا چلیں جی، ایک اور مرتبہ مل کے ذرا باوز میں صلوات پڑھ دیں. بس میں اپنے حصے کا آخری کلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد برادر محسن جعفری آپ کی سماعتوں کے لیے رس گھولیں گے. پیش کرتا ہوں بطور خاص مطلب حضور، بطور خاص آپ تمام یہاں پہ موجود عزاداروں کے لیے میرا ایک لفظ ہے، وہ اس کا لطف آپ مطلع میں لیجیے گا. پیش کرتا ہوں تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، جاری کے غیظ کو روکا وہاں پہ زینب نے، جاری کے غیظ کو روکا وہاں پہ زینب نے. جہاں امام کو بس، جہاں امام کو بس اختیار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. تھوڑی سی آواز بڑھائیں صابر بھائی، تھوڑی سی آواز بڑھا کے رکھیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں.
پیش کرتا ہوں بطور خاص میں، سنیے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف، کہ راہوار پہ اکبر، کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. قافیہ سماعت فرمائے گا حضور، میں پیش کرتا ہوں. بھاری نہ جائے جو خاکے شفا سے مانگن کی، بھری نہ جائے جو خاکے شفا سے مانگن کی، عبادتوں کا ادھورا، عبادتوں کا ادھورا سنگھار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. سب سے پسندیدہ شعر حضور میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص قبلہ، محسوس کیجیے گا شعر کو. امام عصر ہے محوے طواف قبر حبیب، امام عصر ہے محوے طواف قبر حبیب. یہاں چراغ پہ سورج، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. کرم 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 حسین کا لایا ہے، کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. حضور صاحب پیش کر رہا ہوں. کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. مختصر قبل آخری شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کی نظر. دبا کے دانتوں میں دریا، دبا کے دانتوں میں دریا ہے. مصرع محسوس کرے یار. دبا کے دانتوں میں دریا چلے گیوں عباس، دبا کے دانتوں میں دریا چلے گیوں عباس. دبا کے دانتوں میں دریا چلے گیوں عباس. کہ جیسے شیر کے منہ میں، کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہو. شکار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلے گیوں عباس. کہ جیسے شیر کے منہ میں
کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے۔ مختب حضور پیش کرتا ہوں۔ نہ ہو بلال جہاں بارش غم سرور، نہ ہو بلال جہاں بارش غم سرور، بجائے روح کے دلوں میں، بجائے روح کے دلوں میں غبار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے۔ برائے عظمت ابا عبداللہ بلند ترین صلوات۔ خاک صفا سے مس جب اپنی پیشانی ہو جاتی ہے اور بھی کچھ سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے، اور بھی کچھ سجدوں کی صورت نورانی ہو جاتی ہے، اور پشت نبی پر جب بچپن شبیر کا کھیلنے لگتا ہے، پشت نبی پر جب بچپن شبیر کا کھیلنے لگتا ہے، پیغمبر جیسوں کی عبادت طولانی ہو جاتی ہے، پیغمبر جیسوں کی عبادت طولانی ہو جاتی ہے۔ جناب حر کے اعتبار سے آپ نے شعر سنا، ایک اور جملہ سن لیجیے، بڑا میسج والا شعر ہے کہ حر کی خطائیں بخش دی بس ایک جملہ کہہ کے مولا نے، حر کی خطائیں بخش دی بس ایک جملہ کہہ کر مولا نے، معصوموں کو چھوڑ کر سب سے نادانی ہو جاتی ہے، معصوموں کو چھوڑ کر سب سے نادانی ہو جاتی ہے۔ اور اہل اذان کے آنگن میں جب تازیے سجنے لگتے ہیں، دیکھ کے خود بہلول کی جنت دیوانی ہو جاتی ہے، دیکھ کے خود بہلول کی جنت دیوانی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا زہرا کی کنیزی کا صدقہ، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا زہرا کی کنیزی کا صدقہ، فضا بھی کردار میں بالکل سیدانی ہو جاتی ہے، فضا بھی کردار میں بالکل سیدانی ہو جاتی ہے۔ گزارش کروں گا برادر محسن حسن جعفری سے گایا قرآن عقیدت پیش کرے پر محمد و آل محمد صلی تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے، سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے۔ فطرس سے پوچھا میں نے کرونا کا کچھ علاج، اس نے کہا کہ عرض کرونا حسین سے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مسدس کے امام حسین شان مسدس ہے آج کے حوالے سے، تین شعبان کے حوالے سے اس کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ ہے آج کائنات میں آمد حسین کی، پھیلی ضیائیں تا حد سرمد حسین کی، تا حد ممکنات چلی حد حسین کی، اللہ خود سجاتا ہے مسند حسین کی، مریم درود تاج کی سوغات لائی ہے، کرنے سلام زہرا کو آیات آئی ہیں، کرنے سلام زہرا کو آیات آئی ہیں، آئے حسین
دہر میں نعمت بھی آ گئی، آئے حسین کعبے کی عظمت بھی آ گئی، آئے حسین عرش سے آیت بھی آ گئی، پڑھتے ہوئے قصیدہ شرافت بھی آ گئی، آئی صدائے غیب یہ نعمت وصول کر، آئی صدائے غیب یہ نعمت وصول کر، اے فاطمہ خدا کی مبارک قبول کر، اے فاطمہ خدا کی مبارک قبول کر۔ ادھر خاص بندش کر رہا ہوں۔ ہے صورت نبی پہ سر شیر ذوالجلال، ہر ایک خیال میں ہے خدا کا یہ ہم خیال، آیا ہے آج خانہ کعبہ پہ بھی جمال، کرب و بلا کا چہرہ خوشی سے ہوا ہے لال، دے کر مبارک آج شہ مشرقین کو، دے کر مبارک آج شہ مشرقین کو، نبیوں کی آرزو ہے کہ دیکھیں حسین کو، نبیوں کی آرزو ہے کہ دیکھیں حسین کو، آیا حسین ابن علی سیدہ کے گھر، توحید کی کھلی ہے کلی سیدہ کے گھر، صف بستہ آئے سارے ولی سیدہ کے گھر، چمکا ہے آج نور جلی سیدہ کے گھر، ایک بھیڑ ہے مکان رسول مبین پر، لگتا ہے آ گیا ہے خدا خود زمین پر، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعتام لکم کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، اس میں خوش ندی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ سر کو کٹا کے دین بچایا حسین نے، سر کو کٹا کے دین بچایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، اور ایسے یزیدیت کو مٹایا حسین نے، ایسے یزیدیت کو مٹایا حسین نے، مٹی میں سب غرور ملایا حسین نے، مٹی میں سب غرور ملایا حسین نے، اور حر کا نصیب خوب جگایا حسین نے، حر کا نصیب خوب جگایا حسین نے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے، ذرے کو آفتاب بنایا حسین نے۔ بطور خاص کربلا کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس کربلا سے ڈر کے گزرتے تھے انبیاء، جس کربلا سے ڈر کے گزرتے تھے انبیاء، جس کربلا سے ڈر کے گزرتے تھے انبیاء، اس کربلا میں شہر بسایا حسین نے، اس کربلا میں شہر بسایا حسین نے،
اور جو در پہ آ گیا اسے فوراً عطا کیا، جو در پہ آ گیا اسے فوراً عطا کیا، دیکھا نہ کوئی اپنا پرایا حسین نے، دیکھا نہ کوئی اپنا پرایا حسین نے، اور فطر اس کو پر ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا، فطر اس کو پر ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا، فطر اس کو پر ملے تو یہ کہتا ہوا اڑا، قسمت میں جو نہ تھا وہ دلایا حسین نے، قسمت میں جو نہ تھا وہ دلایا حسین نے۔ تو بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ہر ادھر آ گئے تو کچھ تھا جو آ گئے، بے سبب نہیں آ گئے، اسی حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر ملا کیا ہر کو، جو کسی کو بھی، جو ائمہ کو نہیں ملا، انبیاء کو نہیں ملا، ائمہ سے مراد کہ ائمہ کے اصحاب کو کسی کو بھی نہیں ملا، انبیاء کو نہیں ملا، غلاموں کو نہیں ملا، وہ ہر نے لے لیا۔ تو اس کے بارے میں 4 مصرے ہیں تکلم صاحب کے کہ جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے کہتا تھا ہر نبی اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر۔ تو اسی حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، پر محمد وآل محمد صلوات۔ زہرا کا احترام تھا دل میں تو ہر کا سر، زہرا کا احترام تھا دل میں تو ہر کا سر، زہرا کا احترام تھا دل میں تو ہر کا سر، رومال فاطمہ سے سجایا حسین نے، رومال فاطمہ سے سجایا حسین نے۔ تمام ماتمیوں کے لیے، ہزاروں کے لیے، ہم ہیں وہ خوش نصیب عزادار کے ہمیں، ہم ہیں وہ خوش نصیب عزادار کے ہمیں، پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے، دعائیں 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 دعائیں، پیدا کیا خدا نے تو پالا حسین نے۔ اور کربلا کے حوالے سے بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں، یہ مجھ پہ گزر چکی ہے تو میں پیش کر رہا ہوں، سمجھ جائیں گے کیا ہے۔ ہوں لاکھ مالدار مگر سوئے کربلا، ہوں لاکھ مالدار مگر سوئے کربلا، ہوں لاکھ مالدار مگر سوئے کربلا، جاتا وہی ہے جس کو بلایا حسین نے، جاتا وہی ہے جس کو بلایا حسین نے، اور قیصر کسی بھی دور میں وہ اٹھ نہیں سکا، قیصر کسی بھی دور میں وہ اٹھ نہیں سکا، قیصر کسی بھی دور میں وہ اٹھ نہیں سکا،
نظروں سے جس کسی کو گرایا حسین نے، یہ کلام پیش کر رہا ہوں، اس کی ردیف ہے کیوں نہیں کرتے. مطلب یہ سوال ہے، پہلے ہم سے سوال، اچھا ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں آج بھی کو ہے، آج بھی وہاں پہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ کہی جاتی ہے، تو سوالات ہم سے بہت ہوا کرتے تھے، لیکن اب دور چینج ہو گیا، اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتے. اسی حوالے سے کہ کلام اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. خوش نیند جناب زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. کس کام سے خدا راضی ہوتا ہے؟ زہرا کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. اور اپنوں میں تو ملتا نہیں تم کو کوئی مومن، اپنوں میں تو ملتا نہیں تم کو کوئی مومن. پھر تم ابو طالب کی ثنا کیوں نہیں کرتے، جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. تم مانگنے والوں سے کہاں مانگ رہے ہو، تم مانگنے والوں سے کہاں مانگ رہے ہو، تم مانگنے والوں سے کہاں مانگ رہے ہو. دروازہ زہرا پہ صدا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. اور کیا ان کے علاوہ ہے کوئی شافع محشر، کیا ان کے علاوہ ہے کوئی شافع محشر. تم آل محمد سے وفا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ سینوں میں تمہارے ہے اگر خواہش جنت، سینوں میں تمہارے ہے اگر خواہش جنت، سینوں میں تمہارے ہے اگر خواہش جنت. پھر تم سفر کرب و بلا کیوں نہیں کرتے،
خواہش جنت، سینوں میں تمہارے ہے اگر خواہش جنت، پھر تم سفر کرب و بلا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ سنیں، بطور خاص ایک شعر سنیں، اس کے لیے پوری منقبت میں نے پڑھا۔ اقرار ولایت میں خیانت ہوئی کیسے، اقرار ولایت میں خیانت ہوئی کیسے، اقرار ولایت میں خیانت ہوئی کیسے، اے منکر و ماؤں سے گلا کیوں نہیں کرتے؟ اقرار ولایت میں خیانت ہوئی کیسے، اقرار ولایت میں خیانت ہوئی کیسے، اے منکر و ماؤں سے گلا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ جس کام سے راضی ہو خدا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ جب شہادت ایک منصب ہے اور ہر مسلمان کا شوق ہے کہ خواہش بھی ہے کہ شہید ہو جائیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں آپ جا کے ذرا جنگ لڑو، ہم پیچھے بیٹھیں۔ اسی حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان میں بالخصوص یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ اس پہ لگے رہتے ہیں نا، تو اسی حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سنیے گا کہ جو قوم کے، ابھی بھی پشاور میں ایک واقعہ ہوا ہے، ہاں ہے نا، تو اسی حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ بھئی یہ شہادت ہے، بہت بڑا منصب ہے، تو سب کے لیے، پھر اب آپ بھی مسلمان، آپ کے لیے بھی ہے۔ جو قوم کے بچوں کو بناتے ہیں جہادی، جو قوم کے بچوں کو بناتے ہیں جہادی، جو قوم کے بچوں کو بناتے ہیں جہادی، وہ اپنی شہادت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ جو قوم کے بچوں کو بناتے ہیں جہادی، جو قوم کے بچوں کو بناتے ہیں جہادی، وہ اپنی شہادت کی دعا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے دیکھو کراچی میں بالخصوص ایسا ہے کہ چار دیواری، کسی بھی پلاٹ کو دیکھا اس میں چار دیواری لگائی، اس پہ ایک ہرا سا کپڑا ڈال دیا اور شروع۔ تو شروع میں آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، وہ جو شروع ہے نا، وہ شروع میں آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، آپ بطور خاص ہے، سنیے گا ذرا۔ آپ کو تو سب پتہ ہے نا، میں اپنے گھر سے آفس جاتا ہوں، بہت ساری ہری چادریں نظر آتی ہیں مجھے بیچ میں، تو میں آپ کو شروع میں ایک شعر سناتا ہوں، سنیں آپ۔ جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول، جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول، جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول، وہ پیر اگر ہے تو عطا کیوں نہیں کرتے؟ چاول جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول،
جن قبروں پہ کھاتے ہو جمعرات کو چاول، وہ پیر اگر ہیں تو عطا کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ اجر رسالت ہے ظفر قرض رسالت، یہ اجر رسالت ہے ظفر قرض رسالت، مقروض ہو تم قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر، اور لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر، لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر، مشکلوں میں گر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر، مشکلوں میں گر گئے مشکل کشا کو چھوڑ کر۔ اور یہ ایک خاص قسم کا شعر ہے، سے اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات نے مرضی بیچی پروردگار کو، خریدار بنا پروردگار، تو اس سے ایک مماثلت ہے کہ پیروے نفس علی ہے یہ میرا عشق عزا، پیروے نفس علی ہے یہ میرا عشق عزا، کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر، کون دے سکتا ہے قیمت فاطمہ کو چھوڑ کر، اور جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، فاطمہ جاتی نہیں فرش عزا کو چھوڑ کر، فاطمہ جاتی نہیں فرش عزا کو چھوڑ کر۔ اور آخری شعر، چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے، چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے، ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر، ہم نہ جی پائیں گے اپنی کربلا کو چھوڑ کر۔ آخر میں مناجات اور دعا کے لیے گزارش کروں گا برادر حسین کانانی سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ خدمت پیش کریں پر محمد و آل محمد سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، اسلام جان دے کے جلایا حسین نے، اسلام کامیاب بنایا حسین نے، خون دے کے اپنا رنگ حقیقت جما دیا، بنیاد لا الہ کو محکم بنا دیا، محکم بنا دیا، توحید کا پیام سنایا حسین نے، اسلام کامیاب بنایا حسین نے، ہر خشک و تر میں دین کا سکہ جما دیا، تبلیغ مصطفیٰ کا کرینہ دکھا دیا، کرینہ دکھا دیا، قرآن کا لفظ لفظ پڑھایا حسین نے، اسلام کامیاب بنایا حسین نے، دین خدا کا دہر میں روشن کیا چراغ، حق کی جبی پہ چھوڑی نہ باطل کا یک صدا، نہ باطل کا یک صدا، بدعت کی ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، اسلام کامیاب بنایا حسین نے،
سر دے دیا حسین نے اسلام کے لیے، کیا کچھ نہ کیا امت ناکام کے لیے، ناکام کے لیے۔ کوئی بھی سر کو اپنا بچایا حسین نے، اسلام کامیاب بنایا حسین نے۔ اسلام سو رہا تھا جگہ یا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل الہی و بیمار دست بلا، جو بیمار ہو جلد پائے شفا۔ الہی برائے امام زمان، ہمیں روز محشر میں دے دو امان۔ قیامت میں معشور ہو با علی، اٹھے قبر سے کہہ کے ہم یا علی، ہے پانچ بنو میں چہار دتان، احمد و علی زہرا و حسن۔ شبیر سے لے تا امام زمان، شبیر سے لے تا امام زمان، ہر ایک پہ پڑھو صلوات، پڑھو صلوات، صلوات کے اس پہ نثار گوہر، جو نبی بلند صفات ہوئے صلوات۔ اللہم صلی علی